ایک سائڈ ٹیررسٹ کہے گی دوسری کو، دوسری پہلی کو، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ ہر ایک شخص کے پاس، ہر قوم کے پاس جنگ کی ایک جسٹیفیکیشن موجود ہوتی ہے۔ کنڈیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو بہترین حل ہے اس مسئلے کو، اس ڈسپیوٹ کو ریزولو ہی کر لیا جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکیپ روم کیج۔ آج جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا سینکڑوں راکٹس کے ساتھ، اور جو اسٹیٹ پٹی ہے جو جہاں پہ انہوں نے ایک بارڈر کریٹ کیا، وہاں پہ بھی انیشل لیول پہ قبضہ کر لیا، اور کچھ اسرائیلی فوجی بھی حماس کے قبضے میں۔ یہ جو معاملہ ہے فلسطین کا، اسرائیل کا، حماس کا، یہ بڑا پرانا، کبھی یہ ایسا لگتا تھا یہ سارے عربوں کا مسئلہ، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، یہ سب کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے۔ کبھی ہم امت مسلمہ کی طرح اس کو ڈیل کرتے تھے، لیکن پھر اپنے اپنے مفاد، اپنی اپنی جنگیں، اپنے اپنے تمام چیزیں، اب ہم اس کے اوپر کوئی سٹرونگ اپنا رد عمل نہیں دے پائے ایز اے مسلم کمیونٹی۔ OIC مسئلہ فلسطین سولو کروانے میں ابھی تک ناکام رہی ہے۔ بیسکلی اگر میں پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کروں تو OIC کا فی الحال ہمیں کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ چلیں اس کے اوپر ہم کرتے ہیں بات میں۔ اب جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ پتھیٹک ہیں، اسرائیل سے ہوں یا فلسطین سے ہوں، جب جنگ چلتی ہے، چیزیں چلتی ہیں، تو بہت سارے معصوم شہری بھی مارے جاتے ہیں، اور ہر طرف کی فوٹیجز بڑی دل دہلا دینے والی۔ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے، ہر لیول پہ اس معاملے کو کنڈیم کرنا چاہیے، حماس کرے تو بھی، اسرائیل کرے تو بھی۔ دنیا آپس میں بات چیت کر کے خوش نہیں رہتی، وہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی معاملے کے اندر ایک دوسرے کو انوالو کرتے رہتے ہیں۔ اپنے اپنے جہاد کی ٹرمنالوجیز ہیں، اپنی اپنی وار کی جسٹیفیکیشنز ہیں، کسی کی نظر میں دوسرا ٹیررسٹ اور دوسرے کی نظر میں پہلا ٹیررسٹ، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے، وہی جنگ یہ دنیا آج دیکھ رہی ہے، اس کے پتھیٹک ترین ریزلٹس ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ ایئر سٹرائکس ہوئیں، اسرائیل کی طرف سے بھی اب معاملہ چلیں گے۔ معصوم نہتے جو فلسطینی تھے وہ پہلے بھی مارے گئے، اب بھی مارے جا سکتے ہیں۔ جب یہاں پہ کوئی قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے، جب یہاں پہ فلسطین والی سائڈ پہ مسلمانوں پہ کوئی بھی قیامت برپا ہوتی ہے، تو وہاں پہ صرف خاموشی دکھائی دیتی ہے پوری دنیا کی طرف سے، اور جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کو عام طور پر ٹیررسٹ کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک رول ہے۔ اگر انگریز پاکستان برصغیر پاک و ہند کے اندر حکومت کرتے تھے تو اس وقت جو فریڈم فائٹر تھے وہ ان کے لیے دہشت گردی تھے، ان کے لیے باغی تھے، ان کے لیے غدار تھے۔ لیکن جب ہم اپنی ہسٹری لکھیں گے پاک اور انڈیا کی، برصغیر کی اسپیشلی، تو ہم ان کو فریڈم فائٹرز کے نام سے یاد کریں گے، ان کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جائیں گی، ان کے اوپر بہت سارا بات ہوگی۔ لیکن جب برٹش یا گورے جب اس بات کو لکھیں گے تو وہ ہمیں ایز اے ٹریٹر، غدار کہہ کے یا باغی کہہ کے مخاطب کریں گے۔ تو اپنی اپنی ہسٹری ہے، اپنی اپنی جسٹیفیکیشن ہے، لڑائی کے اندر اپنے اپنے تمام معاملات، وہ ادھر سے ہوں وہ ادھر سے ہوں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک کمیونٹی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک کمیونٹی کبھی فلسطین کے ساتھ بھی کھڑی تھی۔ اب اس سے بالا نظر ہو کے کہ کس نے غلط کیا، کس نے ٹھیک کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک خاص یہاں پہ رول پلے کرنا تھا۔ وہ رول پلے کر پائے نہیں؟ اگر رول پلے کر پائے تو فلسطین کا مسئلہ اب تک ریزولو کرا چکے ہوتے، کیونکہ کروانا نہیں تھا اس لیے آج تک نہیں کروایا۔ یہ جو غزہ کی پٹی ہے، یہ جو فلسطین کا اور اسرائیل کا جو ڈسپیوٹ ہے، نہ تو انٹرنیشنل اتھارٹیز اس کو مل کے حل کروا سکی، نہ مسلم امہ، نہ مسلم ممالک اس کو مل کے حل کروا سکے۔ خیر، میں مسلم ممالک کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ ہم تو مختلف طرح کے ذہنی دباؤ میں، مختلف طرح کے اپنے اپنے مفادات کے اندر کھوئے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے مسلم حکمران ہیں وہاں پر ایک عجیب
لیول کی چیزیں چل رہی ہیں جس کو ڈسکرائب کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے۔ اب مسلم امہ نے کیا کردار ادا کیا؟ اب تک کوئی نہیں۔ اگر کردار ادا کیا ہوتا تو ہم لاکھوں ہزاروں انسانی جانوں کو بچا سکتے تھے، وہ چاہے فلسطین تھا، وہ چاہے کشمیر تھا، وہ چاہے کوئی بھی معاملہ تھا، ہم بچا سکتے تھے ان کی اپنی مرضی کے مطابق، اپنے ریفرینڈم کے مطابق۔ لیکن اگر دنیا چاہتی ہے کہ ابھی بھی اس معاملے کو حل کروائیں تو مسئلہ فلسطین کو ریزولو کروا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور رہی بات مسلم امہ کی، تو مسلم امہ تو اپنے مسائل کے اندر ہی پھنسی ہوئی ہے۔ کہیں ان کو اپنی حکمرانی بچانی ہے، کہیں پیسہ بہت زیادہ ہے، کہیں پہ نہیں ہے، کہیں پہ لڑائی ہے، کہیں پہ آگ ہے، کہیں پہ خون بہہ رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ عرب اسٹریم کے اندر، عرب خطوں کے اندر، ایون جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں پہ حالات جو ہیں بہت زیادہ پتھیٹک ہیں۔ اتنے پتھیٹک ہم اس کو بتا نہیں سکتے۔ نہ مسلم امہ نے، مسلم ممالک نے آج تک کوئی کردار ادا کیا، نہ اب کرنے جائے گی۔ اب بالکل نہیں۔ اب دیکھیں فلسطینیوں کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے اس تمام سینیریو کے اندر۔ ایک سائڈ ٹیررسٹ کہے گی دوسری کو، دوسری پہلی کو، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ ہر ایک شخص کے پاس، ہر قوم کے پاس جنگ کی ایک جسٹیفیکیشن موجود ہوتی ہے۔ کنڈیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو بہترین حل ہے اس مسئلے کو، اس ڈسپیوٹ کو ریزولو ہی کر لیا جائے۔ بیٹھیں گے تو ریزولو ہو جائے گا۔ طاقت کے نشے میں دیکھیں گے، وہ اسرائیل دیکھے، حماس دیکھے، فلسطین دیکھے یا اور دوسری سپر پاورز دیکھیں، لیکن اگر اس کو طاقت کا چشمہ پہن کے دیکھیں گے تو یہ معاملے ریزولو نہیں ہو سکتے جیسے پہلے نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیا رول پلے کرنا ہے؟ پاکستان کے اندر ہی اتنے معاملات ہیں۔ ہم نے جو وزیر اعظم رکھا ہے، جو کاکڑ صاحب ہیں، ان سے تو ہمیں کوئی امید نہیں۔ فورن پالیسی ہماری پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمیں بتائی نہیں جاتی، ہمیں سکھائی نہیں جاتی۔ یہ طاقتور جانے، ان کا کام جانے کہ وہ اس کے اوپر کیا پالیسی مرتب کرنا چاہتے ہیں یا کسی طرف سے کسی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ وہ جانے، ان کا کام جانے، اس سے ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور تمام انسانوں کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ توفیق دے کہ وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے یہ جو ڈسپیوٹس ہیں چھوٹے چھوٹے، جس سے کئی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، کئی فنڈامنٹل رائٹ انسانوں کے وائلیٹ ہو رہے ہیں، اس کو کم از کم مل بیٹھ کے معاملات کو اگر حل کر لیا جائے تو بہتری کی طرف آ جائے گا۔ ابھی فی الحال تازہ ترین تو یہی ہے کہ ابھی تو شدت سے لڑائی جاری ہے اور لڑائی کے اندر نقصان دونوں طرف کو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے۔